دوسرا جو آپ نے آگے ایک چیز یہ کہی ہے کہ اگر کسی کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے پارٹنرشپ کا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے کاغذوں کی بات کی ہے اور کاغذوں پر ہونے والے دستخط کی بات کی ہے، گویا کہ آپ نے نکاح کے پورے پروسیس پر جو ہے وہ کوشچن مارک لگا دیا ہے کہ گواہوں کی کیا ضرورت ہے، وکیل کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے اس طریقے کی کیا ضرورت ہے اور نکاح کے اس سنت کی کیا ضرورت ہے، پھر لڑکے اور لڑکی کے دستخط کی کیا ضرورت ہے، نکاح نامے کی کیا ضرورت ہے، نکاح پڑھانے والے کی کیا ضرورت ہے، گواہوں کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے ہر چیز پر کوشچن مارک لگا دیا۔ تو اب آپ کو اس ماڈرن ایج کے لحاظ سے ہم جواب دیتے ہیں۔ اس کاغذ کی ضرورت اس لیے ہے، ان گواہوں کی ضرورت اس لیے ہے، وکیلوں کے، لڑکی اور لڑکے دونوں کے دستخط کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کی اس دنیا میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پیپر ورک ضروری ہوتا ہے۔ بغیر پیپر ورک کے آپ کا کوئی کام نہ تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے نہ بینک میں ہوتا ہے، اور آپ کو ایک چھوٹی سی سم یا موبائل بھی لینا ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پیپر ورک ہوتا ہے، اور یہ پیپر ورک ہمارے لیے ضمانت ہوتا ہے، ہمارے لیے ثبوت ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ چیز، اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کاغذ کیوں ضروری ہیں، یہ گواہان کیوں ضروری ہیں، یہ وکیل کیوں ضروری ہے، یہ دستخط کیوں ضروری ہے، تو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اس ماڈرن ایج میں چونکہ جب کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر پیپر ورک کے نہیں ہو سکتا تو یہ نکاح جو ساری زندگی کا رشتہ ہے تو اس کے لیے پھر بتائیں کہ پیپر ورک کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی۔ ایک موبائل ہمیں خریدنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پیپر ورک کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ایک سم اگر نکالنی ہو تو وہ بھی بغیر پیپرز کے، بغیر ثبوت کے آپ کو نہیں ملتی۔ آپ ایک لون لینا چاہیں بینک میں جا کر کے اور اس سے بغیر پیپر کے پہلے لون لے کر کے دکھائیں، اور آپ کہیں کہ اس کے مینیجر سے یا جو آپ کو لون پاس کرنے والا ہو کہ آپ تو میرے شناسہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں، قریبی ہیں، چلیں ایسے ہی زبانی کلامی جو ہیں وہ لون پاس کر دیں، وہ پاس کرے گا؟ لون نہیں پاس کرے گا۔ آج آپ کا کوئی بھی کام وہ بغیر پیپر ورک کے نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو اس کی بھی برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگی، جب آپ نے جو تعلیم اب تک پائی ہے ان کی سرٹیفکیٹس آپ کے پاس اور ان کی سندیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ وہاں آپ کیوں نہیں کہتی کہ ان کاغذوں کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز تو تعلیم ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ میں پیدا ہو گئی ہوں نا، تو مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن نہیں، وہاں پر آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیں، سفر کرنا چاہیں تو یہی پیپر ورک ویزے کی صورت میں اور پاسپورٹ کی صورت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اس پیپر ورک کے بغیر آج کی دنیا میں کوئی ایک کام نہیں کر سکتی۔ جب کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر دستخط کے، بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتا، بغیر کاغذات کو ریڈی کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، تو آپ بتائیں کہ نکاح کو آپ نے اتنا ہلکا اور اتنا کمتر سمجھا ہوا ہے کہ اس کام کو بغیر کسی گواہ کے کر لیا جائے۔ گویا کہ آپ نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ یہ کیسی علمبرداری ہوئی کہ آپ اس سے اس کا گواہ بھی چھیننا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر اس کا شوہر یا اس کا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ کچھ غلط کرے تو اس کے پاس نہ تو کاغذ کی شکل میں کوئی گواہی موجود ہو اور نہ دو انسانوں کی شکل میں کوئی گواہی موجود ہو۔ یہ آپ کا کمال کا فلسفہ ہے۔ آپ سے زیادہ تو افسوس آپ کو اس نوبل انعام کو دینے والوں پر ہے کہ کن جاہلوں نے آپ کا نام اس میں سیلیکٹ کیا تھا۔ یعنی ایک ان پڑھ آدمی جسے اپنا دستخط کرنا نہ آتا ہو وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ گواہوں کی اہمیت کیا ہے، کاغذات کی اہمیت کیا ہے، دستخط کی اہمیت کیا ہے، اور جو پورا پروسیس ہے نکاح کا اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا انعام دنیا کا جسے دنیا نے ہوا بنا رکھا ہے، اصل میں اس انعام کی بھی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ انعام صلاحیت کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، چمچہ گیری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے چمچ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ انعام ملا ہے۔ اتنی بچکانہ بات کرنے والی کوئی لڑکی، اسے اتنا بڑا انعام دے دیا گیا کہ جو بے وقوفی کی حد ہے
اس طرح کی بات کرنا کہ کاغذات کی کیا ضرورت ہے۔ عورتوں کا علمبردار ہونے کا آپ کو دعویٰ بھی ہے، اور عورتوں کی علمبرداری اور ان کے ٹھیکیداری کے دعوے کے باوجود نہ مغرب کو اس چیز کا احساس ہے، چونکہ عقلیں ماری گئی ہیں، اور اس مغرب کے اشارے ابرو پر مشرقی لباس میں ملبوس ہو کر اس مشرقی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو دھوکہ دینے کے لیے جس بہروپیے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ملالہ۔ تو اس نے جو بات کی ہے اس کی اس بچکانہ بات کو آپ دیکھیں کہ اتنی سی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر دو لوگ، ایک مرد ایک عورت، دونوں ایک دوسرے کو اپنا پارٹنر بنا لیں اور بغیر نکاح کے، بغیر کاغذات کے، بغیر سگنیچر کے، بغیر گواہوں کے، بغیر وکیل کے، اور بغیر نکاح کے پروسیس کے، اور بغیر جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتی ہے اس کے، اگر یہ دونوں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور چند دن کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت جب پوری ہو جائے اور اس کو کوئی اس سے بہتر پارٹنر ملنے لگ جائے تو وہ اسے لات مار کر کے اور چھوڑ کر کے چلا جائے، اور پھر یہ لڑکا چھوڑ کر کے جائے تو لڑکی، یا لڑکی چھوڑ کر کے جائے تو لڑکا، یہ کہیں اپنا مدعا پیش کرنے کے قابل بھی نہ ہو، چونکہ نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی کاغذی کارروائی ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی پیپر ورک ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ دعویٰ کہاں کریں گے؟ تو یہ ہے بے وقوفی والی بات۔ تم عورتوں کے حقوق کی بات صرف کرتے ہو، لیکن سارے کام وہ کرتے ہو کہ جن کاموں سے عورتوں کے حقوق پامال ہوں، عورتوں کے حقوق مارے جائیں۔ نعرہ خوشنما ہے اور کام اور کارکردگی وہ ہے کہ جو عورتوں کو ذلیل سے ذلیل تر بنا دے۔ جب کوئی آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو اسے کیوں لینے سے انکار نہیں کرتی کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ہوں نا، ابھی پیدا ہو گئی ہوں، زندہ ہوں، موجود ہوں۔ اسی طرح سے جب اس پر آپ نے آواز اٹھائی ہے بڑی قابلیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ دستخط کی اور کاغذوں کی کیا ضرورت ہے اور پورے نکاح کی کیا ضرورت ہے، تو پھر سب سے پہلے اگر پیپر ورک کی، کاغذات کی کوئی ضرورت اور کوئی اہمیت نہیں ہے تو بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہلے آپ جا کر کے دکھائیں، پھر اس کے بعد یہ والا فارمولہ آپ بتائیں دنیا کو۔ اور جتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، چونکہ کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انہیں سب کو پھاڑ کر کے پھینکیں یا انہیں آگ لگائیں، آپ کے یہاں ہر کاغذ کی ویلیو ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کوئی کرنا ہو، کوئی لون لینا ہو، کوئی سم لینا ہو، کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہو تو اس کے لیے معاہدہ ہے، اس کے لیے پیپر ورک ہے، اس کے لیے سگنیچر ہیں، اس کے لیے گواہ ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن نکاح کو تم نے اتنا ہلکا جانا اور اس رشتے کو اتنا ہلکا بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا صرف اپنی عیاشی کے لیے کہ لوگ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک مرد ایک عورت، جب تک ان کا جسمانی تعلق اور جنسی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو تب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے ایک دوسرے کا لطف اٹھائیں، اور جب کبھی کوئی اس سے بہتر اسے مل جائے تو وہ اسے لات مار کر کے، چھوڑ کر کے، اس کی پرواہ کیے بغیر چلے جائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ عورتوں کے ساتھ یہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا نعرہ لگانے کے بعد، انصاف کا نعرہ لگانے کے بعد اور حقوق نسواں کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ نے عورتوں کے ساتھ یہ بھلائی اور یہ انصاف کیا ہے۔ یہ صرف ملالہ کا چہرہ نہیں ہے، یہ پورے مغرب کا چہرہ ہے، جس مغرب کے اشارے پر اس نے یہ بات کی ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس مغرب کی حقیقت کیا ہے، کہ جس کے لوگ دلدادہ ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ نسوانیت کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کے دشمن ہیں، یہ عورتوں کو بیچنے والے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ عورت عزت کے ساتھ کسی کی بیوی بن کر کے رہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کے شوشے چھوڑنے شروع کیے ہیں۔ اپنا معاشرہ جا کر کے دیکھو کہ تمہارے معاشرے کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ جب تم نے نکاح کو ترک کیا ہے تو اس کے نتیجے میں تم پر کیا عذاب آیا ہے، تمہارے سارے رشتے ختم ہو کر کے رہ گئے ہیں، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ بس ایک مرد اور ایک عورت کا اس طرح کا تعلق ہے جس طرح کا تعلق حیوانات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گدھا، گھوڑے، بیل،
कुत्ते और कुतिया का जो ताल्लुक़ होता है। रही बात हमारी, हम निकाह करते इसलिए है कि हमारा ये ताल्लुक़ हैवानी नहीं है, हमारा ये रिश्ता पाकीज़ा है, हमारे नबी और तमाम अंबिया की सुन्नत है, इसलिए हम इस सुन्नत को उसी तरह से अदा करते हैं और उसी तरह से अदा करते रहेंगे। हमारा निकाह का जो ये तरीक़ा है ये हमारे नबी के ज़माने में भी एडवांस था और आज के इस ज़माने में भी एडवांस है और क़ियामत तक इंशाअल्लाह ताला ये एडवांस रहेगा कि यहाँ कागज़ात भी हैं, दस्तखत भी हैं, गवाह भी हैं, लड़की और लड़के दोनों की रज़ा भी है, उनकी पसंद भी शामिल है और घर वालों की रज़ा और उनकी खुशियाँ भी शामिल हैं। अगर आपको ये पाकीज़ा तरीक़ा पसंद नहीं है तो ठीक है, आपको वो तरीक़ा मुबारक कि जिसमें एक लड़की या एक लड़का एक दूसरे के साथ तब तक रहे जब तक वो एक दूसरे की जिनसी तकमील का सामान फराहम करते रहें, और जिस दिन उनको उससे कोई बेहतर मिले तो इसे छोड़ करके वो नए शिकार के लिए निकल जाए। तो आपको मुबारक हो ये तरीक़ा। लेकिन हमारे लिए उसूल और ज़वाबित है, कायदे और क़ानून है, तो हम उन्हीं उसूल, ज़वाबित, कायदे और क़ानून की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अपने और तमाम नबियों की उस सुन्नत को और इंसानियत के बाप हज़रत आदम व हव्वा की सुन्नत को इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा किए हुए हैं और इस सुन्नत को क़ियामत तलक ज़िंदा रखेंगे। और इस सुन्नत की अदायगी की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हमारी हलाली नस्लें आती रहेंगी। आप जानें, आपका वो तरीक़ा जानें और आपकी नस्लें जानें कि वो नस्लें क्या होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की बरकत से हम और हमारी नस्लें तो हलाली ही रहेंगी। तो साइल जनाब मुहतरम आबिद साहिब, जो आपने ये सवाल किया है, आपके सवाल का जवाब भी है और पूरी उम्मत के लिए ये पैगाम है कि मग़रिब ने हमारे दरमियान मशरिक़ में और इस्लामी मुआशरे में अपने जिन एजेंट्स को मशरिक़ी लिबादे में और मशरिक़ी लिबास में मलबूस जिन लोगों को हमारे दरमियान भेज दिया है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हमारा काम ये है कि जब वो हमारे लिबादे में बहरूपिये बन करके मग़रिबी धारदार हथियार से हमारे मुआशरे पर लगातार बेशर्मी और बेहयाई का वार कर रहे हैं, तो हम उनके इस वार से ख़ुद भी बचें, अपने मुआशरे को बचाएं और मग़रिबी मुआशरे की जो नाकामियां हैं, उनकी जो कमज़ोरियां हैं, कोताहियां हैं और उनकी जो मुआशरती नापाकी है, नाकामी है, मुआशरती नामुरादी है, मुआशरती गंदगी है, ख़ूबसूरत कवर के अंदर जो उनकी ये नाकामियाँ, नामुरादियाँ, गंदगियाँ, नापाकियाँ हैं, तो हमारा काम ये है कि चूँकि वो अच्छे कवर में हैं तो लोग उसकी जानिब लपकते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस कवर को खोल करके उन्हें बेनकाब करके रख दें ताकि अहले इस्लाम, अहले ईमान उन्हें देख करके उसके ताफ़ुन और बदबू ही से उनसे दूर रहे। जब उनके सामने उनका असली और मकरूह चेहरा होगा तो फिर वो उनके दामे फरेब में आने से इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगे। आखिरी बात, मलाला के जो कमेंट्स हैं और उसका जो इंटरव्यू है, तो उस पर मलाला की इस बात पर मैं थोड़ा सा हलाले की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जब इन्हें इस्लाम को बदनाम करना होता है, अहले इस्लाम को बदनाम करना होता है, ख़वातीन इस्लाम को बदनाम करना होता है, तालीमात इस्लाम को बदनाम करना होता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स उठा लेते हैं। उन्हीं में से एक प्ले कार्ड जो है वो हलाले का है। बड़ा शोर और हंगामा करते हैं, हालांकि ये एक लीगल प्रोसेस है जो कि शरीयत इस्लामिया, शरीयत मुतखरा ने हमें बतलाया है। और वो लीगल प्रोसेस सिर्फ ये है कि दो मर्द औरत जो मियाँ बीवी की हैसियत से साथ थे, किसी वजह से ऐसी नौबत पहुंच जाए कि उनका साथ में रहना ये मुमकिन न हो, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि इनके दरमियान जुदाई कर दी जाए तलाक़ वग़ैरह के ज़रिए और ये अपना अपना रास्ता लें। अब जिस औरत को तलाक़ हुई है, अब वो आज़ाद है, वो चाहे तो बग़ैर शादी के ज़िंदगी गुजारे और चाहे तो शादी करके ज़िंदगी गुजारे। तो हलाले का लीगल प्रोसेस ये है कि जब पहले शौहर से, जिसकी वो पहले बीवी थी, जब उससे तलाक़ हो गई, अब अगर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी दूसरे जीवन साथी और शौहर का इंतखाब किया और उसके साथ उसने निकाह कर लिया, फिर इनकी ज़िंदगी चलती रही, कहीं ऐसा हो कि इस दूसरे शौहर का
انتقال ہو جائے کیونکہ مرنا سب کو ہے، یا ایسا ہو کہ پھر ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو کہ ان کا ساتھ رہنا یہ ممکن نہ ہو پائے، دوسرے جس کے ساتھ اس خاتون کی شادی ہوئی ہے، اور اس خاتون کو اس کے ساتھ رہنے کے بعد کہیں یہ احساس ہو جائے کہ اس سے بہتر تو میرا پہلا ہی والا شوہر تھا، اس سے زیادہ وہ ٹائم دیتا تھا، اس سے زیادہ میرا خیال رکھتا تھا، میری کیئر کرتا تھا، بہرحال پہلے والے کی کوئی اہمیت یا سمجھ میں آ جائے یا اس کی کوئی عادت جو اس میں اچھی نہیں ہے اس میں تھی، تو اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس سے بہتر تو وہی تھا، یا کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان پھر سے جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو اب حلالے کا پروسیس صرف اتنا ہے کہ وہ شوہر جس نے اسے طلاقیں دے کر کے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لیا تھا، تو اب وہ اس کے ساتھ پھر سے نکاح کر سکتا ہے، یہ لیگل پروسیس ہے۔ رہی بات وہ لوگ کہ جو حیلے کے ذریعے سے حلالے کا مسئلہ بتاتے ہیں، تو وہ حلالے کا اس طرح سے مسئلہ بتانے والے جو وقتی طور پر نکاح کروا کر کے یہ پروسیس کرواتے ہیں، تو ایسا مسئلہ بتانے والوں پر لعنت، اور ایسا حیلہ اپنانے والوں پر لعنت، حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت۔ اس طرح کا جو حلالہ ہے، جو وقتی ہو، جو متعین ہو، اور جو حیلہ ہو جس حلالے میں، اور اس کے لیے سہولت کار بننے والوں پر لعنت، سب پر لعنت، جو اس میں مددگار ہیں اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے ہیں، سب پر لعنت۔ اور لعنت ہماری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ لیکن ان کو اتنا آسان سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، حلالے کو یہ پلے کارڈ اٹھا کر کے شریعت اسلامیہ کے ایک لیگل مسئلے کو یہ جو ہے وہ اس طرح سے پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں۔ یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ جب تمہیں اگر وہ چیز وہاں بری لگتی ہے، چلو مان لیا تم نے اپنی عقل کے اعتبار سے اسے سمجھا ہے، تو وہی چیز یہاں کیوں اچھی لگنے لگی؟ وہاں تمہیں یہ چیز بری لگتی ہے کہ اگر ایک لڑکی نے پہلے شوہر سے طلاق پانے کے بعد دوسرے سے نکاح کیا، اب اس سے بھی طلاق وغیرہ ہو گئی، اب وہی لڑکی چاہتی ہے، اسی کی مرضی سے نکاح ہونا ہے، وہی جب اجازت دے گی تو اس کی اجازت ہی پر موقوف ہے نکاح، لیکن اس کے باوجود انہیں چونکہ اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کو نشانہ بنانا ہے، تو وہ ان سارے حقائق کو نظر انداز کر کے یہ حلالہ کا پلے کارڈ اٹھا کر کے اسلام کو اور شریعت اسلامیہ کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہی بات حلالے کا نام لیے بغیر ملالہ نے کی ہے کہ دو لوگ پارٹنرشپ، نہ کاغذات کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، اور نہ نکاح کے پروسیس کی ضرورت، چونکہ اس نے کہا ہے کہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ لوگ شادی کو کیوں کرتے ہیں، گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے لیے جو نکاح نامہ ہے، کاغذات ہیں، میرج سرٹیفکیٹ ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں ان کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ ایک خاتون کچھ دن تک کسی کے ساتھ سوئے، پھر وہ چاہے اپنا پارٹنر چینج کر لیں، دونوں کو آزادی ہے، مرد و عورت کچھ دن تک وہ آپس میں پارٹنر رہیں، پھر وہ جب چاہے تو اپنا پارٹنر بدل لیں، پھر جب چاہے اپنا پارٹنر بدل لیں، وہ چاہیں تو ہر رات اپنا پارٹنر بدلیں، وہ چاہیں تو ہر دن اپنا پارٹنر بدلیں، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال، جب زندگی میں ان کی مرضی ہو، چونکہ کوئی ان کا معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی ان پر قانون نہیں ہوگا، کوئی نکاح کی پابندیاں نہیں ہوں گی، تو جب چاہیں گے وہ اپنا پارٹنر بدلیں گے۔ حلالے سے، ایک حلالے سے کو بڑی چڑ ہے، بڑی نفرت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ضابطے کے تحت ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، تو اس سے انہیں پریشانی ہے۔ لیکن یہ ڈبل ایکسٹینڈر اپنانے والے اور دوگلی پالیسی اپنانے والے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اگر ایک لڑکی وہ ہر روز اپنا پارٹنر بدلے اور ہر روز وہ حلالہ کروائے تو اس میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ ان حقوق نسواں کے نام نہاد علمبرداروں کو کم از کم اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ان سے بڑا کھلواڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب شوہر اور بیوی نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ہو گئے تو اب وہ ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق انہیں ادا کرنے ہیں،
اور ایک دوسرے کا حق مارنے کی انہیں کسی بھی طرح سے کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ بیوی کو نہ شوہر کو۔ اور انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ مرد چاہے جب چاہے لڑکی کو چھوڑ دے، لڑکی جب چاہے لڑکے کو چھوڑ دے، اور وہ ایک دوسرے کی بستر کی زینت بنتے رہیں اور ہر روز حلالہ ہوتا رہے، وہاں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ ان کا انصاف کا جو معیار ہے وہ کیا ہے۔ ان کا جو لینے کا پیمانہ ہے وہ کچھ اور ہے، دینے کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ اسلام پر اعتراض اندھا دھن کرنا ہے، بغیر سمجھے ہوئے کرنا ہے، اس کی کسی اچھائی کو قبول نہیں کرنا ہے، آنکھ بند کر کے اندھ بھکت کی طرح اسلام پر اور اہل اسلام پر ٹوٹ پڑنا ہے، یہ اصل میں ان کا مشن ہے۔ تو وہ اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی مشن اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے مکروہ چہروں سے نقاب کو کھینچیں اور ان کی سڑی گلی تہذیب کو دنیا کے سامنے لائیں، اور ہم یہ کہیں کہ نکاح کی ضرورت صرف اسلامی معاشرے میں نہیں بلکہ ہر دھرم اور ہر مذہب کی یہ ضرورت ہے، اور ہر دھرم کے لوگ اس شادی کے قوانین کو اپناتے آئے ہیں اور اصول اور ضابطے کے تحت اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے انسانوں کا طریقہ رہا ہے۔ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ ضرور جانوروں اور حیوانوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ہاں جانوروں کے ہاں کوئی نیم، کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، تو تم شاید ہو تو دیکھنے میں انسان لیکن جانور بن چکے ہو، اس لیے تمہیں وہ والے طریقے زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ جہاں کوئی اصول، ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہے۔ رہی بات تو ہم مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی نکاح کریں گے اور شادی کریں گے، اور اپنے مذہب کے مطابق وہ شادی کر کے ان ضابطوں، قاعدوں اور اصول کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ تمہارے اس مکروہ نعرے کے دام فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔ تم اگر جانوروں کی طرح بے لگام ہو کر کے جینا چاہتے ہو، تم جیو، تمہارے لیے مبارک۔ ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہی انسانی تہذیب ہے، انسانی ثقافت ہے۔ پہلے انسان سیدنا آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر کے یہ تہذیب آج تک جاری و ساری ہے۔ تمام انبیاء، تمام مرسلین کی سنت ہے، اس لیے ہم تو نکاح کریں گے، اور اصول اور ضابطے جو ہمارے لیے شریعت نے بتائے ہیں انہی اصول اور ضابطوں پر ہم چلیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ تم چونکہ جانور ہو تو تم ان اصول اور ضوابط سے آزاد ہو، تم جا کر کے کتے اور کتیوں کی طرح، گدھے اور گدھیوں کی طرح، گھوڑے اور گھوڑیوں کی طرح جہاں چاہو وہاں پڑ جاؤ۔